الرحمن الرحیم۔ ایک تیل ناف میں ڈالنے سے لٹکا ہوا پیٹ 3 دن میں اندر چلا جائے گا۔ جس بہن کا یا بھائی کا یا کسی اور کا پیٹ لٹکا ہوا ہو باہر کو، تو اس کو اندر کرنے کے لیے میں ایک نسخہ بتا رہی ہوں آپ لوگوں کو۔ 3 چمچ سرسوں کا تیل اور 1 چمچ زیتون کا تیل اور 1 چمچ میتھی دانہ اور 1 اجوائن ان کو گرم کر لیں۔ کس میں؟ ان تیل میں گرم کر کے، یعنی کہ پکا لو اسے، اور پکانے کے بعد جب وہ ٹھنڈا ہو جائے تھوڑا ہلکا گنگنا، تو اس کو ایک بوند لے کر اپنے ہاتھ پر اور اس پہ پیٹ پر اس کی مساج کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ 3 دن کے اندر آپ کو رزلٹ مل جائے گا اور لٹکا ہوا پیٹ اندر چلا جائے گا۔ یہ آزما کر دیکھو بہن بھائیوں، اگر فائدہ ہوتا ہے آپ لوگوں کو تو اور کسی کو بھی بتانا، اپنے پاس مت رکھ لینا یہ ویڈیو، 10 لوگوں کو اور بتانا، کیونکہ آپ کا ہی فائدہ ہوگا اور آپ کو ثواب بھی ملے گا۔ جزاک اللہ۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جادو جنات کا قرآن سے علاج۔ جس کسی بہن بھائی کو کھلایا گیا ہو جادو ٹونا کر کے یا اس کے اوپر سے اتارا گیا ہو، تو قرآن شریف کا یہ لفظ ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ عشاء کی نماز کے بعد 21 دن تک یہ دعا 500 مرتبہ پڑھتے رہیں، جب تک وہ ختم نہ ہو جائے، آپ کو رزلٹ نہ دکھائی دے، جب تک اس کو پڑھتے رہو۔ انشاءاللہ ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ اس کے شریر سے پورا نکل جائے گا۔ کھلایا ہوا ہوگا، جب بھی اتارا ہوا ہوگا یا الکھن میں آیا ہوا ہوگا، وہ بھی سارا 21 دن تک کے بعد میں آپ دیکھنا اور کسی ایسے عمل والے کو دکھانا، اور اس کی تو نشانیاں پتہ چل جائیں گی آپ کو۔ جو جادو ٹونا کرنے والے ہوتے ہیں یا اس کے اوپر ہو جاتا ہے تو اس کی تو نشانیاں الگ ہی ہوتی ہیں، وہ آپ کو پتہ چل جائے گا، تجربہ ہو جائے گا، تو تاکہ سمجھ لینا کہ ہمارے اوپر سے جادو جنات کا سایہ چلا گیا ہے یا جادو کسی نے کروایا ہے وہ بھی چلا گیا ہے۔ میری اس ویڈیو کو 10 لوگوں کو شیئر کرنا، آگے تک شیئر کرنا، تاکہ سب کو پتہ چلے انشاءاللہ تعالی۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھنا۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیاری بہن بھائیوں، اگر آپ کے گھر میں دقت ہے رزق کی، روزی کی، تو میں آپ کو ایک بہت اچھا تجربہ کار وظیفہ بتا رہی ہوں۔ اس وظیفے کو کرو اور آزماؤ، انشاءاللہ آپ کو ضرور اضافہ ہوگا۔ وظیفہ یہ ہے، 1 مٹھی چینی کا صدقہ، رزق کے بند دروازے کھل جائیں گے۔ 1 مٹھی چینی لے کر اول اور آخر 11 مرتبہ درود ابراہیم کے ساتھ 21 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا یہ نام برکتی پڑھیں، یا اللہ یا قادرو، یا اللہ یا قادرو، یا اللہ یا قادرو، اور اس کا ترجمہ یہ ہے، پڑھیں اور پھر اسے چینی کو وہاں ڈال دیں جہاں چیٹیاں ہوں، اور اس عمل کو ہفتے میں 1 بار ضرور کریں، معمول بنا لیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ رزق کھولنے کا بہت زبردست اور بہت اچھا عمل ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ضرور اضافہ ہوگا اور فائدہ ہوگا۔ میری اس ویڈیو کو آگے تک شیئر کرنا، لائک کرنا، میرے پیارے بہن بھائیوں، سب کو بتانا، سب کو ہی فائدہ ہونا چاہیے، کیونکہ آج کل اس زمانے میں ہر کسی بندہ پریشان ہے اپنی روزی نوکری سے، تو سب کے اللہ تعالیٰ قسمت کے دروازے کھول دے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ہم تو سب کے لیے یہی دعا کرتے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد بھی، اذان کے بعد بھی، کھانا کھانے کے بعد بھی، ہم تو سب کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے، پوری دنیا کے بہن بھائیوں کے لیے ہم یہی دعا کرتے ہیں، اللہ کسی کو محتاج نہ کرنا، کسی کا محتاج نہ کرنا، تو اپنا محتاج رکھنا، تیرا آگے ہاتھ پھیلائے، دنیا والوں کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے۔ اللہ تعالیٰ تو ہی ہے سب کا مالک اور مددگار دینے والا، سب کو روزی دینے والا، سب کو رزق دینے والا، سب کو بخشنے والا، سب کو ہر کچھ دینے والا تو ہی ہے اللہ تعالیٰ۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ سے لو لگاؤ اور اللہ تعالیٰ سے مانگو، کسی بندے کے سامنے ہاتھ مت پھیلاؤ۔ بندے کے سامنے اگر بہن بھائیوں تم مانگو گے تو آنکھوں میں ذلیل سمجھتے ہیں اور نیچا سمجھتے ہیں، اور پیٹھ پیچھے پھر برائی کرتے ہیں اور مذاق بناتے ہیں۔ تو میں اسی وجہ سے آپ کو یہ تاکید کر رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ اللہ تعالیٰ ایسا بے نیاز ہے کہ اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ میرے سے میرے بندے مانگیں،
اور میں دوں۔ تہجد کی نماز پڑھو، تہجد کی نماز کے وقت اللہ تعالیٰ تیسرے آسمان پر آ جاتا ہے، یعنی کہ نیچے آ جاتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے سب کو گھر میں پکار پکار کر بولتا ہے، آواز نہیں آتی، پکار پکار کر زور زور سے چیخ چیخ کے یہ کہتا ہے، اے میرے پیارے بندو میرے سے مانگو۔ کسی کو کس چیز کی طلب ہے؟ نہ روزی کی طلب ہے، عزت کی طلب ہے، بیاہ شادی کی طلب ہے، کسی اور چیز کی، بچوں کی طلب ہے، جس کسی کے گھر میں کوئی بچہ نہیں ہے اور اپنے اپنے بچوں سے وہ پریشان ہے کہ ہمارے گھر میں بھی اللہ تعالیٰ کوئی معصوم سا بچہ دے دے۔ تو اسی لیے ہر چیز کی دعا ہے، ہر چیز کی، لیکن اللہ سے مانگو۔ اللہ سے مانگو گے تو فائدہ ہوگا، اللہ سے مانگو گے دنیا والوں کے سامنے ذلیل نہیں بنو گے۔ اللہ سے مانگو جتنا بھی مانگنا ہے، رات دن اللہ کے سامنے دعا مانگو، گڑ گڑا کے ہر چیز کی، اپنے گناہوں کی، اپنے رزق کی، اپنے بچوں کی، اپنے نافرمان جو بچے ہیں ان میں فرما برداری ہونے کی، سب کی دعا مانگو، انشاءاللہ تعالی ضرور پوری ہوگی۔ جزاک اللہ۔ اور آگے تک شیئر کرنا میرے پیارے بہن بھائیوں میری یہ ویڈیو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ اپنے بچے کو تندرستی دیکھنا چاہتے ہو، رکھنا چاہتے ہو کہ وہ دوائیوں سے دور رہے، تو اس زمانے میں اور اس دور میں جو چاکلیٹ چل رہی ہے نا، وہ بہت زیادہ نقصان کی چیز ہے، وہ فائدے کی چیز نہیں ہے۔ ایک تو دانت خراب کرتے ہیں، دوسرے پیٹ میں جم جاتی ہیں، تیسرے اس کے کھانے سے بچوں کے پیٹ میں کیڑے بھی ہو جاتے ہیں، تو یہ بچے کا شریر بالکل کھوکھلا کر دیتے ہیں، بچے کے اندر طاقت نہیں رہتی، بچہ دیکھنے میں تو لگے گا کہ ہاں بہت تندرست ہے، لیکن اندر سے وہ کھوکھلا رہے گا۔ تو اسی لیے میں ایک بہت بڑھیا نسخہ لے کر آئی ہوں چھوٹے بچوں کے لیے۔ 50 منقع کے بیج نکال لو اور 50 گرام بھنے ہوئے چنے، دونوں کو مکسی میں پیس لو اور پیس کر ان کے چھوٹی چھوٹی گولیاں بنا لو۔ جب بچہ روئے اور ضد کرے، جب ہی بچے کے ہاتھ میں ایک لڈو دے دو، لڈو کے جیسے اس کو بنا لو چھوٹے چھوٹے گولیاں، جب ہی بچے کو ایک دے دو، اس کے کھانے سے بچے کی ہڈیاں بھی مضبوط رہیں گی اور بچے کو کیلشیم بھی پورا ملے گا، کیلشیم کی بھی کمی نہیں ہوگی، اور بچہ تازہ تناؤ دار بنا رہے گا، تندرست بنا رہے گا۔ اسی لیے میں یہ بتاتی ہوں کہ بچے کی ہڈیاں اور تندرستی کا خیال رکھتے ہوئے بچے کو چاکلیٹ کبھی نہ دو۔ اگر بچہ روئے اور آپ چاکلیٹ دے دو تو یہ بہت بری بات ہے، بہت گندی چیز ہے، یہ لت بچے کو پڑ جاتی ہے تو بچہ کبھی چھوڑتا نہیں، بچے کے اندر کمزوری بھی آ جاتی ہے اور بچے کو نقصان بھی دیتی ہے، آنکھوں کی روشنی میں بھی کمی ہو جاتی ہے بچوں کے اگر زیادہ چاکلیٹ کھلاؤ، اور پیٹ میں بھی کیڑے ہو جاتے ہیں اور بچے کی تندرستی بھی خراب ہوتی ہے۔ اور جب بچے کے دانت نکلیں، اگر چھوٹا زیادہ بچہ ہو تو بچے کے دانت نکلیں تو اس بچے کو جو نئی نئی مائیں بنی ہیں نئی نئی بچوں کی، تو ان بچوں کو سہاگا لے لو، سہاگا پھول سہاگا کر لو۔ اس کو کیسے کرو کہ توا گرم کرو گیس پہ رکھ کر اور اس کی کھیل بنا لو اور اس کو باریک اپنا انگلیوں سے بالکل ایک دم پیس لو، اس کو پیسنے کے بعد اور شہد ملا کے اور وہ بچے کو چٹاؤ، دیکھو تمہارے بچوں کو کتنے آسانیت سے دانت نکلیں گے، بچوں کو پتہ ہی نہیں چلے گا، نہ تو بچوں کو بار بار پوٹی آئے گی، نہ بخار آئے گا، نہ آنکھیں دکھیں گی۔ بچوں کے دانتوں کے زمانے میں بہت بیماریاں لگ جاتی ہیں چھوٹے بچوں کو، اسی لیے میں ایسی اچھی اچھی ویڈیو آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ آپ کو کچھ فائدہ ملے اور اچھا رزلٹ ملے۔ میری پیاری بچیوں، اس بات کو عمل کرو جو میں بتا رہی ہوں اپنے چھوٹے بچوں کے لیے، یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ چاکلیٹ دے دی اور یہ کچھ اور کھلا دیا، لڈو کھلا دیا، کچھ اور برفی کھلا دی اور کچھ اور ایسی میگی بنا کے دے دی، یہ چیزیں بہت بیکار ہیں، یہ چیزیں بچوں کو کیلشیم نہیں دیتی، جو میں بتا رہی ہوں یہ بچے کو کیلشیم دیتی ہیں۔ میری اس ویڈیو کو لائک بھی کرو اور سبسکرائب بھی کرو اور سب کو بتاؤ، آگے تک شیئر بھی کرو تاکہ سب کو پتہ چلے نئی ماؤں کو جو نئی مائیں بنی ہیں اپنے چھوٹے بچوں کی۔ انشاءاللہ تعالی مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہڈیوں میں کیلشیم کی کمی کا آسان دیسی علاج: 1 چمچ تل سفید، 5 بھیگے ہوئے بادام اور 1 چھوٹا چمچ گوند کتیرا
کو پیس کر ایک گلاس گرم دودھ میں ملائیں۔ اس کو روز رات کو سونے سے پہلے پئیں۔ اگر رات میں نہیں لے سکتے تو صبح میں استعمال کریں۔ تل اور گوند کتیرا کیلشیم کا خزانہ ہے جو ہڈیوں کو مضبوط طبی دیتے ہیں۔ صرف 15 دن میں فرق نظر آئے گا انشاءاللہ۔ میری اس ویڈیو کو آگے تک شیئر کرنا، لائک کرنا، میرے بہن بھائیوں سب کو بتانا، کیونکہ آج کل اتنی کمزوریاں ہو رہی ہیں، کھان پان میں اتنی زیادہ طاقت نہیں ہے، جو بندوں کی کیلشیم ختم ہو رہی ہے اور ہڈیوں میں پورے شریر میں درد رہتا ہے۔ تو اسی لیے یہ دوائی کا نسخہ، دوائی بھی نہیں ہے، یہ ایک بس نسخہ ہے، اس کو نسخے کو پی لو، آپ کی کیلشیم کمی جو ہے وہ پوری ہو جائے گی اس کے پینے سے انشاءاللہ تعالی۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت اچھی اور بہت پیاری آنکھوں کی روشنی کے لیے میں ایک دعا لے کر آئی ہوں میری بہنوں، اس کو کرو اور کر آزماؤ، دیکھو انشاءاللہ کتنا آپ کو فائدہ ہوگا۔ آنکھوں کی روشنی کے لیے قرآن کی ایک دعا مجھے لکھی آیت مبارک کو پڑھ کر دونوں ہاتھوں کے انگوٹھوں کے ناخن پر دم کر کے دونوں آنکھوں پر آہستہ آہستہ پھیر لیجئے۔ اس سے انشاءاللہ آنکھوں کی روشنی اور نور میں اضافہ ہوگا۔ دعا یہ ہے، ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ یہ ہمارے رب ہماری روشنی ہمارے لیے مکمل بنائیے اور ہماری مغفرت فرمائیے، بے شک تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ میں نے ترجمہ بھی آپ کو بتا دیا اس کو کرو اور اپنی آنکھوں کی روشنی بڑھاؤ اور آنکھوں کی روشنی میں اضافہ کرو۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی کتنی بھی عمر آ جائے گی اس دعا کے پڑھنے سے اور ایسا استعمال کرنے سے، جیسے میں بتا رہی ہوں ناخنوں کو پڑھ کر، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی آنکھوں کی روشنی آخر تک زندہ و سلامت رہے گی۔ میں اس بات کو بہت بہنوں کو بتا چکی ہوں اور بہت بہنوں نے اس چیز کو استعمال بھی کرا اور یہ یقین کے ساتھ میں، کاملہ یقین کے ساتھ میں اس کو کرا بھی، لیکن سب کو فائدہ ہوا۔ میں آپ کو بھی بہنوں بتا رہی ہوں، اس کو بھی کر کے آپ کو بھی انشاءاللہ تعالی ضرور فائدہ ہوگا۔ میری اس ویڈیو کو لائک بھی کرو، شیئر بھی کرو، میری پیاری بہنوں سب کو بتاؤ تاکہ سب کا فائدہ ہو۔ اپنی دعا میں مجھے بہنوں یاد بھی رکھنا۔